दो फ़र्ज़ हैं, दो वाजिबात हैं। फ़राइज़ कौन कौन से हैं? इहराम और तवाफ़। और वाजिबात कौन कौन से हैं? सफ़ा मरवा की सही और बाल कटवाना, यानी कि सर को गंजा करवाना या बाल छोटे करवाना, ये वाजिबात हैं। लेकिन हर अमल एक मखसूस टाइम के लिए है। तवाफ़ है तो उसका एक मखसूस दौरानिया है, उसी टाइम के दौरान आप लोगों ने तवाफ़ की चीज़ों का ख्याल रखना है। सफ़ा मरवा की सही है तो उन चीज़ों का ख्याल सफ़ा मरवा की सही के दौरान ही रखना है कि किस तरह से अदा करनी है, किस तरह से नहीं करनी। लेकिन इहराम एक वाहिद चीज़ है कि जो आप लोगों के सफ़र करने से शुरू होता है, सारा सफ़र आप लोगों का इहराम में चलता है। तवाफ़, सफ़ा मरवा की सही, उसके बाद हलक या कसर करवाने तक आप लोग हालत इहराम में रहते हैं और आप लोगों ने इन पाबंदियों पर अमल करना होता है। और सबसे ज़्यादा जो पाबंदियाँ हैं वो हालत इहराम की ही हैं। अगर आप लोग हालत इहराम की पाबंदियों पर अमल कर लेते हैं आसानी से और अपने इहराम को बचा कर रखते हैं तो फिर आप लोगों को उम्रा करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ही सबसे ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मर्दों का इहराम क्या होता है और मर्दों के इहराम में कौन सा लिबास शामिल है और उन्होंने उस लिबास को सुन्नत के मुताबिक किस तरह से बांधना है, और हालत इहराम में जाने के बाद आप लोग कौन कौन से अमाल कर सकते हैं और कौन से अमाल नहीं कर सकते, यानी कि इहराम की पाबंदियाँ कौन कौन सी हैं। अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो आप लोग अपने इहराम की चादरों को खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते। तो इन तमाम चीज़ों पर नाज़रीन आज की वीडियो में मैं बात करूंगा। तो इन तमाम मालूमात को सही तरह से हासिल करने के लिए आप लोगों ने नाज़रीन वीडियो को पूरा देखना है और स्किप नहीं करना, ताकि इनमें से कोई भी अहम मालूमात आप लोगों से मिस ना हो सके। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो नाज़रीन देखें, सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को समझें कि इहराम होता क्या है। बहुत से लोग दो सफ़ेद चादरों के लिबास को इहराम बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इहराम नियत के बाद की जो कंडीशन होती है उसको इहराम बोला जाता है। इहराम उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के लिए पहले जायज़ थी, हालत इहराम में जाने के बाद, यानी जिस वक्त आप लोग हज की या उम्रा की नियत करते हैं, तो उन चीज़ों में से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों पर हराम हो जाती हैं और उस हालत को हालत इहराम कहते हैं। जैसे आप लोग पहले सिले हुए कपड़े पहनते हैं आम रूटीन में, तो हालत इहराम के लिए शर्त है कि मर्द हजरात सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकते, तो इसलिए उस लिबास को पहले पहना जाता है, यानी कि पहले आप लोग इहराम के लिबास को बांध लेंगे। जैसे नमाज के लिए वज़ू शर्त है, तो नमाज की हालत के लिए हमारे पास वज़ू का होना लाजमी है, इसलिए वज़ू को हम पहले करते हैं। इसी तरह से जैसे ही हम नियत करेंगे उस वक्त हमारे पास इहराम का लिबास होना चाहिए हमारे बदन पर, तो इसलिए हम लोग लिबास को पहले बांधते हैं। तो अब इस चीज़ की आप लोगों को समझ आ गई होगी कि लिबास यानी कि ये दो सफ़ेद चादरें जो हैं ये इहराम नहीं है, बल्कि नियत इहराम है। नियत के बाद वाली जो हमारी कंडीशन होगी, जो हमारे ऊपर कंडीशंस अप्लाई होंगी, उनको इहराम बोलते हैं। और नाज़रीन, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इहराम बांधने का सुन्नत तरीका क्या है। तो सबसे पहले गुस्ल करना है। गुस्ल करने के बाद बदन पर खुशबू लगानी है। अगर आप लोग गुस्ल ना कर सकें तो फिर आप लोगों ने वज़ू करना है और उसके बाद फिर आप लोगों ने इहराम की चादरें बांधनी है। यानी कि पहली जो चादर है उसको बतौर तहबंद आप लोग बांधेंगे और दूसरी चादर आप लोगों ने ऊपर ओढ़नी है, और उसके बाद 2 रकात नफल नमाज आप लोगों ने अदा करने हैं। तो नाज़रीन ये चीज़ भी याद रखिएगा कि इहराम के लिए कोई मखसूस नमाज नहीं है। इशराक के नवाफिल हो गए या तहय्युतुल मस्जिद के नवाफिल हो गए, तहय्युतुल वज़ू के नवाफिल हो गए, या कोई भी नवाफिल आप लोग पढ़ सकते हैं। कोई मखसूस नमाज नहीं है इहराम के लिए, और ये अमल मुस्तहब है। अगर आप लोग करेंगे, यानी कि नवाफिल अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को सवाब मिलेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है। तो नाज़रीन, इहराम आप लोगों ने कहाँ से बांधना है? तो ये देखें कि आप लोग अपने घर से भी बांध सकते हैं, एयरपोर्ट जाकर भी बांध सकते हैं। और नियत आप लोग कहाँ से करेंगे? नियत भी आप लोग घर से भी कर सकते हैं और एयरपोर्ट जाकर भी कर सकते हैं और जहाज़ में बैठ कर भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर जो है वो ये है कि आप लोगों से, क्योंकि एयरपोर्ट पर भी और घर पे भी मिलना जुलना होता है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग एयरपोर्ट जाकर नियत करें जिस वक्त आप लोग अंदर चले जाएं उस वक्त, और या फिर आप लोग जिस वक्त जहाज़ में बैठ जाएं उस वक्त आप लोग नियत कर लें। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आप लोग नियत पहले कर लेंगे और बाद में लोगों से मिलना जुलना भी आप लोग रखेंगे, तो नाज़रीन ये देखें कि जो इहराम की पाबंदियां हैं उनमें एक पाबंदी खुशबू की भी है कि आप लोगों ने खुशबू नहीं लगानी और खुशबू वाली चीज़ों को टच भी नहीं करना। क्योंकि अगर आप लोगों के बदन पर या आप लोगों के इहराम पर, यानी कि लिबास पर अगर आप लोगों के खुशबू लग गई तो फिर आप लोगों पर सदका फ़ितर के बराबर सदका या दम वाजिब हो सकता है। तो इसलिए नियत करने से पहले आप लोगों से मिल लें,
جب تمام لوگوں سے آپ لوگوں کا ملنا جلنا ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ لوگ نیت کریں۔ اس لیے بہترین آپشن یہی ہے کہ آپ لوگ ایئرپورٹ پہ اندر جا کر نیت کریں یا پھر جب جہاز میں بیٹھ جائیں تب آپ لوگ نیت کریں، لیکن میقات سے پہلے آپ لوگوں نے نیت لازمی کرنی ہے۔ اور نیت کے الفاظ ناظرین یہ ہیں کہ دل میں بھی آپ لوگوں نے ارادہ کرنا ہے، اور حدیث سے یہ دعائیں بھی ثابت ہیں، اللہم لبیک عمرہ، یعنی کہ اے اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور نیت ہے، یہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اے اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ لوگوں نے مرد حضرات نے بآواز بلند 3 دفعہ تلبیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ لبیک اللہم لبیک، یہ آپ لوگوں نے مکمل 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو ناظرین اب آپ لوگوں کی عمرہ کی نیت ہو گئی اور اب آپ لوگ حالت احرام میں چلے گئے۔ اب بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جو آپ لوگوں پر پہلے حلال تھی اور اب آپ لوگوں پر وہ حرام ہو گئی، یعنی کہ احرام کی پابندیاں اب آپ لوگوں پر لاگو ہو گئیں۔ تو ناظرین وہ کون کون سی پابندیاں ہیں اب میں آپ لوگوں کو وہ بتاتا ہوں۔ ناظرین یہ چیز آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں، عمرے کے 4 رکن ہیں، 2 فرض ہیں، 2 واجبات ہیں۔ فرائض کون کون سے ہیں؟ احرام اور طواف۔ اور واجبات کون کون سے ہیں؟ صفا مروہ کی سعی اور بال کٹوانا، یعنی کہ سر کو گنجا کروانا یا بال چھوٹے کروانا، یہ واجبات ہیں۔ لیکن ہر عمل ایک مخصوص ٹائم کے لیے ہے۔ طواف ہے تو اس کا ایک مخصوص دورانیہ ہے، اسی ٹائم کے دوران آپ لوگوں نے طواف کی چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ صفا مروہ کی سعی ہے تو ان چیزوں کا خیال صفا مروہ کی سعی کے دوران ہی رکھنا ہے کہ کس طرح سے ادا کرنی ہے، کس طرح سے نہیں کرنی۔ لیکن احرام ایک واحد چیز ہے کہ جو آپ لوگوں کے سفر کرنے سے شروع ہوتا ہے، سارا سفر آپ لوگوں کا احرام میں چلتا ہے، طواف، صفا مروہ کی سعی، اس کے بعد حلق یا قصر کروانے تک آپ لوگ حالت احرام میں رہتے ہیں، اور آپ لوگوں نے ان پابندیوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو پابندیاں ہیں وہ حالت احرام کی ہی ہیں۔ اگر آپ لوگ حالت احرام کی پابندیوں پر عمل کر لیتے ہیں آسانی سے اور اپنے احرام کو بچا کر رکھتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو عمرہ کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ہی سب سے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ اب ناظرین میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ حالت احرام میں آپ لوگوں کے پاس جوتے کس طرح کے ہوں۔ تو دیکھیں آپ لوگوں نے اس طرح کی کھلی چپل استعمال کرنی ہے یا اس طرح کی سینڈل آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے، جن میں سے پاؤں کے دونوں ٹخنے سائیڈ کے، یعنی کہ ایک پاؤں کے دونوں ٹخنے سائیڈ والے اور ایڑی کی پچھلی ہڈی اور پاؤں کے سامنے والی جو ابری ہوئی ہڈی ہے یہ اس میں سے نظر آنی چاہیے۔ اگر یہ نظر نہیں آئیں گی تو پھر آپ لوگوں پر دم واجب ہو جائے گا، یعنی کہ ایک بکرے کا پھر آپ لوگوں کو حدود حرم کے اندر صدقہ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین جو پابندیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ لوگ نہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ کٹوا سکتے ہیں، نہ اکھاڑ سکتے ہیں اور نہ نوچ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے آپ لوگوں کو بال کٹوانے پڑ جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں پر صدقہ واجب ہوگا۔ اس میں صدقے کی جو مقدار ہے وہ صدقہ فطر کے برابر بھی ہو سکتی ہے اور دم بھی واجب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین نہ آپ لوگ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ خوشبو کے معاملے میں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ احرام کی نیت کرنے سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے بدن پر خوشبو لگانا سنت ہے، لیکن جس وقت آپ لوگ احرام کی نیت کر لیں گے، یعنی کہ عمرہ کی یا حج کی نیت کر لیں گے، حالت احرام میں چلے جائیں گے، پھر آپ لوگ نہ خوشبو بدن پہ لگا سکتے ہیں، نہ احرام کی چادروں پہ لگا سکتے ہیں، نہ ہی خوشبو والی کسی چیز کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، یعنی کہ جسم پہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی سلا ہوا کپڑا کسی بھی حصے پر نہیں پہن سکتے۔ کپڑے سے یا کسی ماسک وغیرہ سے آپ لوگ اپنے چہرے کو نہیں ڈھک سکتے، یعنی کہ ماسک بھی آپ لوگ نہیں لگا سکتے۔ اور مرد حضرات کے لیے لازمی ہے کہ وہ سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، یعنی کہ کسی قسم کی ٹوپی، رومال یا کوئی بھی کپڑا سر پر آپ لوگوں نے نہیں رکھنا۔ اور مرد حضرات جراب نہیں پہن سکتے، موزے نہیں پہن سکتے، اور گلے میں کسی طرح کی بھی کوئی زنجیر وغیرہ نہ ہو، سونے کی رنگ آپ لوگوں نے یعنی کہ سونے کی انگوٹھی آپ لوگوں نے نہ پہنی ہوئی ہو، اور زیب و زینت آپ لوگوں نے نہیں دکھانی، اور بناؤ سنگھار آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اور آپ لوگوں نے اپنا یہ لباس جو ہے احرام کا، یعنی کہ یہ 2 سفید چادریں آپ لوگوں نے جس وقت تک آپ لوگوں کا عمرہ مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ لوگوں نے انہیں پاک صاف رکھنا ہے، ہر قسم کی گندگی غلاظت سے محفوظ رکھنا ہے۔ گرد غبار بے شک اس کے اوپر پڑے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس کو پاک صاف رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین نہ آپ لوگ نکاح منگنی کر سکتے ہیں حالت احرام میں، نہ کسی کو پیغام بھیج سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی اور کی نکاح منگنی میں آپ لوگ مدد کر سکتے ہیں۔ اور بیوی کے ساتھ جو آپ لوگوں کے جائز تعلقات ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے لیے حالت احرام میں حرام ہیں۔ اگر آپ لوگ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کا احرام ٹوٹ جائے گا اور عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ اور بوس و کنار اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں پر دم واجب ہوگا، یعنی کہ آپ لوگوں نے حدود حرم کے اندر ایک بکرے کو ذبح کر کے اس کو صدقہ کرنا ہوگا۔
اور حدود حرم کے اندر آپ لوگ درختوں کو نہیں توڑ سکتے، ان کے پتے نہیں توڑ سکتے اور جنگلی جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے، اور لڑائی جھگڑا اور بیہودہ گفتگو بھی حالت احرام کے اندر حرام ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی آپ لوگوں نے بچنا ہے، اور آپ لوگوں نے ہر قسم کی خوشبو والی چیزوں سے خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ اب دیکھیں، حالت احرام میں آپ لوگوں نے بنا خوشبو والا صابن استعمال کرنا ہے، بنا خوشبو والا شیمپو استعمال کرنا ہے، اگر لوشن استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی بنا خوشبو والا ہو، ویزلین وغیرہ ہو گئی یا کوئی بھی کریم ہو گئی وہ بھی بنا خوشبو کی ہو، آئل وغیرہ لگانا ہو تو وہ بھی بنا خوشبو کا ہو، اور ہینڈ سینیٹائزر یا ہینڈ واش یہ بھی آپ لوگوں نے بنا خوشبو کے ہی یوز کرنے ہیں۔ تو آپ لوگ دیکھیں گے ایئرپورٹ پر بھی، اور آپ لوگ جس وقت ہوٹل پہنچیں گے وہاں پر بھی بعض دفعہ ہینڈ واش رکھے ہوتے ہیں، اور آپ لوگ وضو خانوں میں یا غسل خانوں وغیرہ میں جس وقت حرم پاک کے ارد گرد جائیں گے تو وہاں پر بھی ہینڈ واش رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھیے گا کہ وہ تمام تقریباً خوشبو والے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ان چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے غلطی سے بھی ہینڈ واش کر لیے تو آپ لوگوں پر صدقہ واجب ہو جائے گا، صدقہ فطر کے برابر، اور اگر 2 یا 3 دفعہ آپ لوگ وہ دھوتے ہیں تو پھر آپ لوگوں پر دم واجب ہو جائے گا۔ اور اب ناظرین میں آپ لوگوں کو احرام سے متعلق کچھ ایسی چیزیں بتا دوں کہ آپ لوگ کون کون سی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم لوگ احرام کی ایک چادر اتار دیں وضو کرنے کے لیے، یا جس وقت وہ واش روم وغیرہ جاتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا احرام ٹوٹ جائے۔ تو دیکھیں، لباس اتارنے سے احرام نہیں ٹوٹتا، بے شک آپ لوگ دونوں چادریں اتار کر رکھ دیں جس وقت آپ لوگ غسل خانے میں جاتے ہیں یا واش روم وغیرہ جاتے ہیں۔ تو لوگ اس لیے اتارتے ہیں تاکہ ان کا احرام جو ہے وہ گندہ ہونے سے بچ جائے۔ تو آپ بھی یہ طریقہ کار اپنا سکتے ہیں، جس وقت آپ لوگ وضو خانوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ لوگ ایک چادر اتار کر رکھ سکتے ہیں اور وضو کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو اوپر والی چادر ہے وہ اتار سکتے ہیں۔ اور گھڑی آپ لوگ باندھ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم گھڑی بھی نہیں باندھ سکتے، تو حالت احرام میں گھڑی آپ لوگ باندھ سکتے ہیں۔ اور وضو کے دوران آپ لوگ داڑھی کا خلال نہ کریں، کیونکہ داڑھی کا اگر آپ لوگ خلال کرتے ہیں تو اس سے آپ لوگوں کے بال جھڑیں گے تو پھر آپ لوگوں پر صدقہ واجب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے خلال نہیں کرنا، صرف آپ لوگوں نے چہرے کو دھونا ہے، داڑھی کا خلال نہیں کرنا حالت احرام میں۔ اور اگر آپ لوگوں کو گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ غسل کریں تو آپ لوگ یہ عمل بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ اپنے سر کو مل مل کر نہیں دھوئیں، ورنہ اس سے بال ٹوٹنے کا خطرہ ہوگا اور پھر بھی آپ لوگوں پر صدقہ واجب ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں اور آپ لوگ آرام کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ حالت احرام میں احرام کی چادروں میں ہی آرام بھی کر سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس تمام ٹائم کے دوران آپ لوگوں پر حالت احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ لاگو ہوں گی، آپ لوگوں نے پابندیوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھا مردوں کا احرام کا طریقہ۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ لوگوں کا کوئی جاننے والا عمرہ پر جا رہا ہے یا گیا ہوا ہے تو ان تک بھی ان معلومات کو پہنچائیں تاکہ وہ ان کے علم میں اضافہ ہو اور وہ بھی ان چیزوں پر عمل کر سکے۔ تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب آپ لوگوں کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اور ناظرین، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل پر سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔